ناموس رسالت کی حفاظت میں خانقاہوں کا کیا کردار ہے؟ خانقاہوں کا کیا کردار ہے؟ میرے عزیزو، یہ دونوں چیزیں میرے جذبے سے تعلق رکھنے والی ہیں، ناموس رسالت کی بات اور خانقاہوں کی بات۔ ہم دونوں کی غلامی میں اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے حامی بھر لی کہ جو میرے ذہن میں باتیں آئیں گی میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی وقار، اگر میں گفتگو شروع کروں خانقاہ سے، خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ یہ عربی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ خانقاہ فارسی کا لفظ ہے، اس کو الگ اور معنوں میں بھی پکارا جاتا ہے، زاویہ، دائرہ۔ یعنی صوفی بزرگوں نے اخلاق اور تربیت سکھانے کے لیے جو جگہ خاص کی تھی اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ اور خانقاہ کے بہت سارے اصول ہوا کرتے، بہت سارے اصول ہیں خانقاہ میں آنے والے کے لیے اور خانقاہ میں بیٹھنے والے کے لیے، سب کے لیے اصول ہوا کرتے تھے۔ بے شک۔ اور اسی کے لیے بزرگان دین نے بڑے بڑے اشعار بھی لکھے ہیں۔ جو مے کا ذکر آتا ہے، شراب کا ذکر اشعار میں، وہ یہ اسپرٹ اور دھت والی شراب نہیں ہے، بلکہ خانقاہ میں شراب پلائی جاتی تھی۔ اب حیرت ہوگی کہ اگر خانقاہ شراب پلاتی تھی تو پھر تو یہ تو شریعت سے ہٹی ہوئی جگہ ہے۔ نہیں میرے عزیزو، شراب کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ کیوں؟ شراب پینے کے بعد آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کی نہیں سوچتا، وہ اپنی لگن میں مست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خانقاہ میں یہ اسپرٹ والی نشے والی شراب نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شراب ایسی پلائی جاتی کہ اس مے کو پینے کے بعد آنے والا جو سالک ہوتا یا مرید ہوتا، پھر اب وہ نہ اس دروازے کو دیکھتا نہ اس دروازے کو دیکھتا۔ خانقاہوں کا جو اصل مذہب تھا وہ یہ تھا۔ اب تو ڈھونڈنے میں بھی مل نہیں پاتی خانقاہیں ہیں کہاں۔ میرے عزیزو، خانقاہوں کا کردار کیا ہے یہ میں بعد میں آپ کو پھر تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے خانقاہ کا جو سب سے مین پلر ہوتا ہے، مین پلر وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مرشد ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جو وقت کا شیخ ہو، پیر ہو، وہ خانقاہ کا مین پلر ہے۔ اگر وہ ستون مضبوط ہے تو پوری خانقاہ مضبوط ہے۔ اور اس مرشد اور شیخ یا پیر آپ اس کو کہہ لیں، خانقاہ میں بیٹھنے والا، اس کے لیے جو آداب لکھے گئے ہیں، پوری کتابیں لکھی گئیں، پوری کتاب، کہ خانقاہ میں بیٹھنے والا جو مرشد ہوا کرتا تھا وہ دنیا سے بیزار رہے، مال و دولت کی ہوس میں نہ رہے، اس کی نگاہیں آنے والوں کی جیب پر نہ رہے۔ جو مرشد بیٹھا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے کھانے پینے کی طرف بھی توجہ نہ رکھے، اس کے لیے جو اصول ہوا کرتے تھے خانقاہ میں بیٹھنے والے کے لیے، کہ وہ عشق رسول کا ایسا مجسمہ بنے کہ جو بھی اس خانقاہ میں آئے اسے اپنے حبیب پاک کے قدموں تک پہنچائے، حضور پاک کے قدموں تک پہنچائے۔ یہ خانقاہ کا اصول ہوتا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم بھی بیعت کرتے ہیں، ان حضرات کی بھی بیعت اور ارادت ہوتی ہوگی، سلسلہ ہے، مضبوط ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، پیر یہ نہیں کہ تمہیں اپنا مرید بنا کر کے اپنی غلامی میں زندگی بھر گزارنے کی تلقین کرتا رہے۔ پیر وہ ہے جو ہاتھ دے کر کے حضور پاک تک پہنچائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ اور بات ہے کہ مرید اپنے پیر سے محبت ضرور کرے گا، لیکن پیر یہ کہے گا نہیں کہ تو میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا۔ پیر یہ نہیں کہتا، پیر یہ کہتا ہے کہ ہم تو وہ عکس ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کی
تشریح میں کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں، اس کو میں مثال دیتا ہوں، یہ گھڑی ہے، شیشہ لگا ہوا ہے گھڑی، سورج کی روشنی جب گھڑی پر پڑتی ہے دن میں، اب آپ گھڑی کو اس طرف کریں وہاں اجالا جاتا ہے، اس طرف کریں ادھر اجالا جاتا ہے. بچپن میں ہم شیشہ لے کر کھیلتے تھے، شیشے پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ہم دوسروں کو چمکاتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، ہوتا ہے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، یہ شیشے پر جو اجالا پڑتا ہے اور تم دوسروں کو چمکاتے ہو، ادھر ادھر روشنی گرتی ہے، تو سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ شیشے کی یا اس گھڑی کی روشنی ہے، اس کی اپنی اصلی روشنی نہیں، بلکہ یہ تو صاف تھا جو سورج کی روشنی کو قبول کیا اور اس کی روشنی کو دوسروں میں بانٹ رہا. وہی پیر ہوتا ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، رسول پاک کے انوار اور اللہ رب العزت کی تجلیات اس کے سینے پر اترتی ہیں، اور پھر وہ جس طرف بھی رخ کرتا ہے اس کا اجالا مریدین پر پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل روشنی تو اس آفتاب رسالت کی ہے، اصل روشنی تو اس مہتاب نبوت کی ہے. میرے عزیزو، خانقاہ کا وصول سب سے پہلا یہ ہے کہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب کر دیا جائے، حضور تک پہنچا دیا جائے. یہ خانقاہ کا سب سے پہلا اصول ہے. اور دنیا بھر میں خانقاہیں بنی، اور میں کہتا ہوں حضور پاک کی ناموس کا، ان کی عزت کی حفاظت کا سب سے بڑا کردار خانقاہوں نے ادا کیا تھا. یہ زمانہ تھا جب خانقاہوں نے یہ کردار ادا کیا تھا. آج اس بات کی ضرورت ہے. کچھ باتیں ہماری کڑوی ہو جائیں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید فرید نظامی صاحب یہ علم دوست آدمی ہیں، علماء کی قدر بھی کرتے ہیں اور حق سننے کے عادی ہیں. ورنہ مجھ جیسے آدمی کو اس منبر پر بلاتے بھی نہیں، کہ جو تلخ باتیں کرتا ہو، کڑوی باتیں کرتا ہو، عموماً اس کو پیر حضرات پسند کرتے بھی نہیں.